ایک قافلہ سفر کے دوران ایک اندھیری سرنگ سے گزر رہا تھا کہ ان کے پیروں میں کچھ کنکریاں چبھیں۔ کچھ لوگوں نے اس خیال سے کہ کسی اور کو نہ چبھیں نیکی کی خاطر اٹھا کر جیب میں رکھ لی۔ کچھ نے زیادہ اٹھائی اور کچھ نے کم۔ جب اندھیری سرنگ سے باہر آئے تو دیکھا کہ وہ ہیرے تھے، یعنی جن چیزوں کو انہوں نے کنکریاں سمجھ کر اپنے جیبوں میں کچھ نے کم کچھ نے زیادہ رکھے تھے، انہوں نے سمجھا تھا یہ کنکریاں ہیں، لیکن جب اجالے میں آئے اندھیرے سے تو دیکھا کہ وہ حقیقت میں کنکریاں نہیں بلکہ ہیرے تھے۔ جنہوں نے کم اٹھائی وہ تو پچھتائے کہ زیادہ کیوں نہ اٹھائی، جنہوں نے نہیں اٹھائی وہ اور بھی پچھتائے کہ اٹھا لیتے تو آج ہمارے کام آتی ہے، تو یہ کیا نام یہ ہیرے ہمارے کام آتے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، دنیا میں زندگی کی مثال اسی اندھیری سرنگ جیسی ہے اور نیکیاں یہاں کنکریوں کی مانند ہیں۔ اس زندگی میں جنہوں نے جو نیکی کی، اس زندگی میں جس نے جو نیکی کی وہ آخرت میں ہیرے کی طرح قیمتی ہوگی، اور انسان ترسے گا کہ اور زیادہ کیوں نہ کی۔ چلو یہ تو ایک حکایت کہہ لیجئے یا سمجھانے کے طور پر ہمارے دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے ایک واقعہ کہہ لیجئے، ایک قصہ کہہ لیجئے، لیکن حدیث شریف میں بھی اس کی ایک مثال ایک حدیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو جو نیکوکار ہوتا ہے، میں حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو نیکوکار ہوتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے اور جو بدکار ہوتا ہے وہ بھی پچھتاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی نیکوکار کیوں پچھتائے گا؟ جس نے نیکیاں کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، وہ کیوں پچھتائے گا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدکار تو اس لیے پچھتائے گا کہ اس نے نیکی کیوں نہیں کی۔ نماز کا حکم تھا، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ روزہ رکھنے کا حکم تھا، روزے کیوں نہیں رکھے؟ نیک کام کرنے کا حکم تھا، نیک کام کیوں نہیں کیا؟ غریبوں کو کیوں ستایا؟ ماں باپ کو کیوں دکھ دیا؟ وہ تو اس لیے پچھتائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ جب اتنے غلط کام کیے تو پچھتانا ہی پچھتانا، لیکن جو نیک آدمی مرا ہے، نیکی کر کے مرا ہے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے اس دنیا سے گیا، وہ کیوں پچھتائے گا؟ تو حدیث پاک میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ نیکوکار اس لیے پچھتائے گا کہ اس سے زیادہ نیکیاں اور کیوں نہیں کیں، اس لیے پچھتائے گا۔ تو اس لیے میرے بھائی، یہ ہماری عمر 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 80-90 سال جو ہمیں ملی ہے، ہمیں بھی آپ کو سب کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جتنی زیادہ ہم سے ہو سکے نیکیاں کر لینی چاہیے۔ کیا پتہ کہ کل کا سورج اگنے سے پہلے ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور پھر ہم وہاں جا کر پچھتائیں کہ ہم نے زیادہ نیکیاں کیوں نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی، آپ نے یہ گفتگو میری سنی، ظاہر بات ہے کہ آپ حوصلہ افزائی کریں گے تو ہم آپ تک اور زیادہ اچھی سے اچھی باتیں پہنچانے کی کوشش کریں گے، سرکار کی حدیثیں بھی پہنچائیں گے۔ تو اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنے کی زحمت تکلیف اٹھائیے اور لائک اور شیئر بھی کر دیجئے، اور اگر فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر فالو کر دیجئے۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، آپ تک نئی اور دین کی باتیں پہنچتی رہیں گی۔ آپ بھی سنیں گے تو آپ کو ہی ثواب ملے گا، یار دوستوں کو سنائیں گے تو انشاءاللہ ان کو پہنچا کر سنانے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔